السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، کیا حضرت بشر بن حارث الحافی شرابی تھے؟ کیا وہ روزانہ شراب پیا کرتے تھے؟ اگر وہ شرابی تھے تو شرابی کی توبہ تو مقدس ایام اور مقدس راتوں میں بھی نہیں ہوتی، تو صرف ایک بسم اللہ لکھے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے کے ادب کی وجہ سے اس شرابی کی کیسے مغفرت ہو گئی؟ یقیناً آپ کے ذہن میں بھی یہ سوالات آتے ہوں گے، تو آئیے اس کا جواب سنتے ہیں۔ حضرت بشر بن حارث الحافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ کی جو توبہ کا واقعہ تھا وہ کچھ یوں تھا کہ آپ ایک مرتبہ شراب کے نشے میں دھت رستے سے جا رہے تھے، اور کیا ہوا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا کہ اس پہ کچھ لکھا ہے۔ جب اس کو دیکھا تو اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھی ہوئی تھی، تو انہوں نے اس کو صاف کیا، خوشبو لگائی اور کسی محفوظ جگہ پر رکھ دی۔ اس کی برکت سے کیا ہوا کہ حضرت بشر بن حارث الحافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب رات کو سو رہے تھے تو خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ تم نے میرے نام کو خوشبودار کیا ہے، میں تمہاری دنیا اور آخرت کو خوشبودار بنا دوں گا۔ جب وہ صبح اٹھے تو کیونکہ رات کو سوتے ہوئے یہ بشارت ملی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت ہوئی تھی، اور ننگے پاؤں سو رہے تھے، تو اسی وجہ سے ساری زندگی انہوں نے دوبارہ جوتے نہیں پہنے، کیونکہ ننگے پاؤں ہونے کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ملی تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ رات کے وقت کوئی باہر آیا اور اس نے دروازہ کھٹکایا اور آپ تیزی سے ننگے پاؤں ہی گئے، اور اس نے آپ کو یہ خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول کر لیا ہے۔ مختلف روایات ملتی ہیں، لیکن ہم آج بات کریں گے کہ کیا حضرت بشر بن حارث الحافی شراب پیا کرتے تھے؟ تو اس میں ایک کتاب تصوف کی امہات الکتب میں جس کا شمار ہوتا ہے، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصنف ہیں، کتاب کا نام ہے کشف المحجوب۔ اس میں حضرت بشر بن حارث الحافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جہاں تذکرہ لکھا ہے تو وہاں پر جو فارسی کے الفاظ ہیں وہ صرف اتنے لکھے ہوئے ہیں کہ مست می رفت، صرف اتنے الفاظ ہیں کہ آپ اپنی مستی میں جا رہے تھے۔ شراب کا تذکرہ اس کتاب میں نہیں ہے، صرف مست می رفت۔ اب مست می رفت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے دھیان سے جا رہا ہو تو اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہوا کہ کسی نے شرارت سے کسی کتاب میں یہ ایڈ کر دیا کہ شراب کے نشے میں مست جا رہے تھے، اور پھر اسی طرح ہمارے واعظین نے اور کئی مصنفین نے بھی آگے نقل کر دیا، اس کی تحقیق نہیں کی۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت بشر بن حارث الحافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس میں لکھتے ہیں کہ آپ علم اصول اور علم فروع میں ماہر عالم دین تھے۔ علم اصول کا مطلب ہوتا ہے علم العقائد، اور علم الفروع کا مطلب ہوتا ہے علم فقہ۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ علم فقہ میں بھی ماہر تھے اور علم عقائد میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ اتنی مہارت رکھتے تھے کہ آپ کے وقت کے جو جید علماء کرام ہیں نا، جب ان سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا تھا تو وہ حضرت بشر بن حارث الحافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، ان سے اپنا مسئلہ حل کروایا کرتے تھے۔ آپ کے دور میں آپ کی یہ شان تھی، یہ علمی شان، کہ وہاں کے اگر عالم دین سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا تو حضرت بشر بن حارث الحافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور اپنا مسئلہ حل کروایا کرتے تھے۔ اور آپ اپنے ماموں علی بن خشرم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ان کے مرید تھے۔ تو اب ذرا آپ بتائیے، ایک عام بندہ شراب پی کے وہ گلیوں بازاروں میں ایسے نہیں گھومتا، تو اتنے بڑے ماہر عالم دین، علم اصول کے ماہر، علم فروع کے ماہر، ایسے ماہر کہ اس وقت کے علماء بھی آپ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ عوام نے تو کرنا ہی کرنا تھا، اس وقت کے علماء بھی آپ کی طرف رجوع کرتے تھے ان کو جب کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا تھا۔ کیا ایسا ماہر عالم دین وہ شراب پی کے گلیوں اور بازاروں میں گھومے گا؟
ہمارے یہاں کوئی عام آدمی بھی یہی نہیں کرتا کہ وہ شراب پی کے گلیوں اور بازاروں میں گھومے، سمجھتا ہے کہ لوگ اس کو برا جانیں گے، وہ اس کو برا بھلا کہیں گے، کوئی قریب نہیں آنے دے گا۔ ہمارے اس دور میں بھی جو نشہ کرتا ہے وہ چھپ کے نشہ کرتا ہے، کوئی سرے عام نشہ نہیں کرتا۔ اور پھر ایسی شخصیت کہ جو علماء میں بھی ایک ممتاز نام رکھتے ہوں، کیا وہ شراب پی کے گلیوں اور بازاروں میں گھومیں گے؟ تو یہ کسی کی شرارت سے ہماری کتابوں میں کچھ چیز نقل کر دی گئی کہ آپ شراب کے نشے میں جا رہے تھے، اور اسی چیز کو پھر آگے واعظین اور بعض مصنفین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا اور اس کی تحقیق نہ کر سکے۔ اور نتیجہ کیا ہے؟ آج اکثر سنی مسلمان یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت بشر بن حارث الحافی شرابی تھے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، آپ شراب نہیں پیتے تھے۔ کسی مستند کتاب میں یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ شراب پیتے تھے۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ آپ کو ولایت ملنے کا واقعہ ہے کہ آپ نے جب اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک کی تعظیم کی اور اس کو خوشبو لگائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ولایت کے لیے چن لیا گیا تھا۔ تو اب آپ ذرا بتائیے، کیا وہ وعیدیں جو شرابی کے بارے میں احادیث میں ذکر ہوئی کہ مقدس راتوں میں بھی، لیلۃ القدر میں بھی جن کی مغفرت نہیں ہوتی، تو اس دن راستے میں پڑے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھانے سے کیسے ہوگی؟ وہ وعید حضرت بشر بن حارث الحافی پر نہیں لگنی تھی؟ لگنی تھی اگر وہ شرابی ہوتے، لیکن آپ شرابی تھے ہی نہیں۔ آپ تو ایک بہت بڑے جید عالم دین تھے، اپنے ماموں علی بن خشرم رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے، اور اپنے زمانے میں علماء کے لیے مرجع تھے کہ علماء بھی آپ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے اور اپنے مسائل جہاں وہ پھنس جاتے تھے آپ سے حل کروایا کرتے تھے۔ تو وہ واقعہ جو تھا آپ کو ولایت ملنے کا واقعہ تھا، اور تب آپ کو ولایت ملی، اور ولایت ملنے کی حالت میں کیونکہ آپ نے جوتے نہ پہنے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں میں شامل کیا، کس حال میں؟ ننگے پاؤں کی حالت میں۔ تو پھر اس لیے ساری زندگی ننگے پاؤں رہے، اور آپ کا لقب الحافی ہو گیا، یعنی ننگے پاؤں والا۔ نام بشر تھا، والد کا نام حارث تھا، بشر بن حارث الحافی رحمت اللہ تعالی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان عظیم شخصیات کی برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔